ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر اولئک هم المفلحون. سبعۃ شکر. سورہ آل عمران کی 104ویں آیت ہے. اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں جو یدعون الی الخیر، جو نیکی کی طرف دعوت دیں، یامرون بالمعروف، نیکیوں کا حکم کریں، وینہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکیں. اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اور اسی لیے پروردگار عالم نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، تاکہ معاشرہ، تاکہ کائنات کے تمام لوگ راہ راست پر آ جائیں، دین کے راستے پر چلیں، برائیوں سے رکیں. اور پھر اس کے بعد سورہ توبہ میں پروردگار عالم 71ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے، والمؤمنون والمؤمنات اولیاء بعضهم بعض، بعض کے ولی ہیں مومن اور مومنات میں. یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. سیرحم اللہ، اور پروردگار ان پر رحم کرتا ہے. تو معلوم ہوا کہ ہر مقام پر پروردگار عالم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تاکید کی، اور ان لوگوں کو اللہ نے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں ان کو فلاح پانے والا بھی بتایا ہے، اور ان کے لیے ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ان پر رحم کرنے والا ہے. اس آیت کو اس لیے میں نے سرمایہ کلام قرار دیا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ وجہ بتائی گئی تھی امام حسین علیہ السلام کی طرف سے بھی جب خروج کیا گیا، اور یہی وجہ جناب زید شہید نے بھی بتائی ہے. رسالت مآب ایک مرتبہ زید بن حارثہ کی طرف دیکھتے ہیں اور دیکھ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اہل سے ایک شخصیت ہوگی جو اس کی ہم نام ہوگی، اور اسے ظلم کے ساتھ شہید کیا جائے گا، اور اس کی میت جب دفن کر دی جائے گی تو قبر سے نکال کے اسے سولی پر چڑھایا جائے گا، پھر سولی سے اتار کے اس کی میت کو جلایا جائے گا، اور جلانے کے بعد اس کی راکھ ہوا میں پھیلا دی جائے گی. رسالت مآب اس کے بعد امام حسین علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا، تمہارے بیٹے زین العابدین کی اولاد سے ایک بیٹا ہوگا جس کا نام زید ہوگا، اور وہ مظلومیت کے ساتھ قتل بھی کیا جائے گا، اور اس کے بعد اس کی میت کو جلایا بھی جائے گا. ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام رسالت مآب کے ان پیشین گوئیوں سے واقف تھے. ایک مرتبہ ابو حمزہ صومالی آتے ہیں تو چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو حمزہ صومالی، تمہیں ایک بات کی خبر دوں میں. کہا مولا یقیناً ارشاد فرمائیے. تو ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ میرا ایک بیٹا زید ہوگا اور اسے ظلم کے ساتھ شہید کیا جائے گا.
وہ کہتے ہیں مولا آپ کا بیٹا بھی زید تو کوئی ہے نہیں. تو ارشاد فرمایا یقیناً جب رسالت مآب نے ارشاد فرمایا ہے تو یقیناً میرا بیٹا ایک زید ہوگا. ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ دوسری بار جب میں گیا رسالت چوتھے امام کے پاس تو ایک مرتبہ امام نے ارشاد فرمایا کہ ابو حمزہ صومالی رہا تھی، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں رسالت مآب مولائے کائنات امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی معیت میں موجود ہوں، اور ان ہستیوں نے میرا نکاح ایک حور سے کیا ہے جس کا نام حورا ہے، اور ایسی حسین حور میں نے نہیں دیکھی. اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ چونکہ رسالت مآب نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اس کا نام حورا ہوگا، لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی عورت ہے جس سے میری شادی ہونے والی ہے. یہ خواب دیکھ کے دن نمودار ہوتا ہے، اور دن نمودار ہونے کے بعد نماز پڑھتے رہتے ہیں. ایسے میں دخل الباب ہوتا ہے. جا کے جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک شخص ہے ایک عورت کے ساتھ آیا. کہا کون ہو؟ کہا کہ مجھے بھیجا گیا ہے آپ کی خدمت میں مختار ثقفی کی طرف سے، اور یہ آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا گیا اس عورت کو. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہدیہ پیش کرنے کا سبب یہ ہے کہ مختار نے جب کنیزوں کو خریدنا شروع کیا تو اس کنیز سے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا پیچھے جا، وہ پیچھے گئی. پھر ارشاد فرمایا آگے آ، وہ آگے آئی. تو جب دیکھا کہ اطاعت کی اس منزل پر ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ حقیقتاً چوتھے امام کے لیے ضروری ہے، لہٰذا یہ آپ کی خدمت میں بھیجا ہے. یہاں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پروردگار عالم نے جب عقل کو خلق کیا تھا پہلی منزل میں، رسالت مآب نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ العقل، عقل کو جب خلق کیا تو یہی ارشاد فرمایا تھا پیچھے جا آگے آ. اور جب اس نے یہ کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس عقل ہوگی وہی اطاعت پروردگار عالم کرے گا. تو یہ چونکہ جناب مختار جانتے تھے کہ یہ صفت عقل کی ہے، اور یہ چونکہ صاحب عقل ہے، لہذا یہ مناسب ترین عورت ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی. ایک مرتبہ جب امام زین العابدین علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے تو اس نے کہا کہ میرا نام حورا ہے. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں یہی نام دیکھا تھا، اور حقیقت جب یہ آ گئی تو میں نے اپنی زوجیت میں شامل کیا، اور جب زوجیت میں شامل کیا تو ایسی صورت میں ان سے مجھے ایک بیٹا پیدا ہوا. اور اس بیٹے کا نام رکھنے کی جب باری آئی تو چوتھے امام نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ تم لوگ کوئی مناسب نام تجویز کر سکتے ہو؟ لوگوں نے مختلف نام تجویز کیے. امام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن سے میں اس بچے کا نام نکالتا ہوں. اور اس کے بعد قرآن کھولا گیا تو سورہ توبہ کی 111ویں آیت ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، یہ آیت نکلی. فوراً آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وہ بچہ ہے جس کے متعلق رسالت مآب نے ارشاد فرمایا ہے، لہذا اس بچے کا نام زید رکھا گیا. تو معلوم ہوا کہ جناب زید کا نام جو رکھا گیا وہ بھی قرآن سے امام زین العابدین علیہ السلام نے نام رکھا. اور اس کے بعد تعلیم و تربیت کے سلسلے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ چونکہ یہ وہ گھرانہ ہے جہاں علم لدنی ہوتا ہے، اکتسابی علم نہیں ہوتا، علم لدنی ہوتا ہے. تو یہاں جب پرورش کی جاتی ہے بچوں کی تو پرورش کے ساتھ ساتھ علم بھی دیا جاتا ہے، بچپن ہی سے علم دیا جاتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام سے علم قرآن، علم حدیث، علم فقہ، یہ تمام علوم آپ نے چوتھے امام علیہ السلام سے حاصل کی.
جب چوتھے امام علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے تو تاریخ یہ کہتے ہیں کہ محمد باقر علیہ السلام سے علم حکمت آپ نے حاصل کی، اور اس کے بعد جب امام باقر علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے علوم معرفت و اسرار حاصل کیے۔ معلوم ہوا 3 ائمہ سے اکتساب علم جناب زید نے کیا، اور اسی لیے عالم یہ تھا آپ کا کہ تقوی کی اس منزل پر فائز تھے کہ آپ کو حلیف القرآن بھی کہا جاتا تھا اور ستون مسجد بھی کہا جاتا تھا۔ اب ذرا اندازہ کیجئے کہ مسجد، ستون مسجد اگر کہا جا رہا ہے تو مسجد کا قیام ان کے سبب سے تھا۔ معلوم ہوا کہ مسجد کو ہمیشہ آباد رکھتے تھے یہ، اور حلیف القرآن اس لیے کہا گیا کہ قرآن کے ہر حکم پر عمل کیا جاتا تھا، اسی لیے حلیف القرآن کہا گیا۔ تو اس طرح آپ کی زندگی آگے بڑھنے لگی۔ ہوا یہ کہ مولائے کائنات کے اوقاف کی کچھ جائیدادیں تھیں، اور اس کی تولیت امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس تھی، اور امام محمد باقر علیہ السلام نے اس تولیت کے زیر تحت آپ نے جناب زید کو مقرر کیا تھا کہ یہ ان چیزوں کی دیکھ بھال کرے۔ چنانچہ جناب زید اس کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں جعفر ابن حسن مسمع، انہوں نے یہ سوچا کہ چونکہ امام حسن علیہ السلام بڑے بیٹے ہیں مولا کائنات کے، لہذا تولیت ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ انہوں نے مقدمہ دائر کر دیا۔ جب مقدمہ دائر کر دیا تو جناب زید شہید اس مقدمے میں امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف سے نمائندگی کرنے لگے۔ اب ہوا یہ کہ یہ مقدمہ والی کوفہ کے پاس پیش کیا گیا۔ والی کوفہ اس وقت خالد تھا۔ خالد انتہائی اہل بیت کا دشمن تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ان میں آپس میں تضاد اتنا بڑھ جائے کہ آپس میں اختلافات ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کی نوبت تک آ جائیں۔ لہذا ایک مرتبہ جناب زید نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ یہاں فیصلہ کیا جائے، ہشام کے پاس جانا چاہیے، جو اس وقت خلیفہ وقت تھا اور شام میں رہتا تھا۔ چنانچہ آپ ہشام کے پاس گئے۔ جب ہشام کے پاس گئے تو ایک مرتبہ ہشام نے کہا کہ تم کنیز زادے ہو اور تم خلافت کے مدعی ہو، لیکن تمہیں خلافت نہیں مل سکتی۔ تو ایک مرتبہ اس تذلیل کے جملے کو جناب زید نے کہا کہ اگر تو اجازت دے تو میں اس کا جواب بھی دے سکتا ہوں۔ تو اس نے کہا ہاں دو، جواب کیا دیتے ہیں؟ ایک مرتبہ آپ نے کہا کہ اگر کسی کی ماں کنیز ہو تو ضروری نہیں ہے کہ بیٹے سے کوئی عہدہ نہ ملے، بیٹے کو کوئی عہدہ نہ ملے۔ چنانچہ آپ نے مثال پیش کی کہ جناب حاجرہ چونکہ کنیز تھی، لیکن پروردگار عالم نے جناب حاجرہ کے بیٹے اسماعیل کو جناب اسحاق پر فوقیت دے کر رسول بنایا، اور انہی کی نسل سے رسالت معاب ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ماں کنیز ہو تو ضروری نہیں ہے کہ بیٹا کسی عہدے سے محروم ہو جائے۔ اور اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح جناب حاجرہ کی منزلت بلند تھی، اسی طرح میری ماں کی منزلت بھی بہت بلند ہے۔ اور اس کے بعد جعفر کی ماں کہتی ہے جعفر سے، ایک مرتبہ جعفر نے بھی طنز کیا تھا کہ تم کنیز کے بیٹے ہو اور میرے مقابلے پر آ رہے ہو، تو جعفر کی ماں نے کہا کہ دیکھو اس خاندان میں غیر ہاشمی جو عورتیں آئی ہیں ان میں سب سے بہتر زید کی ماں، لہذا انہیں کبھی برا نہ کہنا۔ تو معلوم ہوا کہ جناب زید وہاں سے جب ہشام کے پاس پہنچے اور ہشام نے تذلیل کی تو اس کے بعد آپ نے کہا کہ خیر میں یہ قضیہ لے کے پہنچا ہوں، اگر تو فیصلہ کرتا ہے کچھ تو ٹھیک ہے، ورنہ میں واپس جاؤں گا۔
تو وہ کہتا ہے کہ تم واپس جاؤ وہیں جس کے پاس فیصلہ ہے وہیں جاؤ، جس کے پاس ہے وہیں جاؤ، پھر واپس آئیے۔ اس دوران میں یہ ہوا کہ خالد سے متعلق معلوم ہوا کہ یہ نہ صرف لوگوں پر ظلم کرتا ہے بلکہ مال و دولت بھی بہت اس نے جمع کر دی۔ تو ہشام کو حسد پیدا ہوا، لالچ پیدا ہوئی کہ اس سے کسی طرح مال حاصل کیا جائے، لہذا اس نے خالد کو معزول کر دیا اور اس کی جگہ یوسف کو مقرر کیا اور حکم دیا کہ تم لوگ جا کے اسے خالد کو معزول کر کے قید کر دو اور اس کے بعد اس سے مال کی تفصیل معلوم کرو۔ یوسف آتے ہیں اور کچھ لوگوں کے ساتھ ایک مرتبہ حملہ کر کے اسے گرفتار کر کے قید کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد سے پوچھا جاتا ہے کہ مال کہاں ہے؟ تو اس نے کہہ دیا کہ میرا مال زید کے پاس ہے اور عبداللہ ابن عباس کے پوتے کے پاس ہے، اور اس طرح 3-4 نام اس نے بتا دیے۔ یوسف نے ہشام کو لکھ دیا کہ اس کا مال تو مدینے میں ہے لوگوں کے پاس۔ تو ہشام نے کہا کہ ان تمام 5 لوگوں کو بلایا جائے، میرے پاس بھیج دیا جائے۔ تو والی مدینہ نے اس مرتبہ بلایا 5 کو، جس میں داؤد بھی تھے ابن عباس کے پوتے، اور داؤد کو جناب زید کو اور 3 لوگوں کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ اس کا مال آپ لوگوں کے پاس ہے خالد کا۔ تو انہوں نے کہا کہ خالد تو ہمارے خاندان والوں کو برا بھلا کہتا تھا ممبر سے، بھلا وہ ہمارے پاس پیسہ کیوں رکھے گا؟ کہا کہ آپ ہشام کے پاس جانا پڑے گا۔ تو یہ 5 کو ہشام کے پاس بھیج دیا گیا۔ جب ہشام کے پاس پہنچے تو ایک مرتبہ ہشام نے پوچھا کہ خالد نے یہ کہا ہے کہ اس نے اپنی رقم آپ لوگوں کے پاس رکھی ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے خاندان سے تو اسے دشمنی ہے اور وہ ہمیشہ جو ہے برا بھلا کہتا ہے ممبر سے ہمارے خاندان والوں کو، لہذا ہمارے پاس مال رکھنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہشام نے کہا لیکن ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی آپ کو یوسف کے پاس جانا پڑے گا تاکہ اسے خالد کے سامنے روبرو یہ بات بحث ہو جائے اور معلوم ہو جائے کہ حقیقت کیا ہے۔ ایک مرتبہ یوسف کے پاس بھیج دیا گیا۔ یوسف نے خالد کو بھی بلایا اور ان ہستیوں کو بھی بلایا اور بلا کے پوچھا۔ تو خالد نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کے پاس مال نہیں رکھا ہے۔ کہا پھر کیوں کہا تھا کہ مال رکھا ہے؟ تو کہنے لگا کہ مجھ پر ظلم بہت ہو رہا تھا، تو میں عارضی طور پر اس ظلم سے بچنے کے لیے میں نے یہ نام لے لیے تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ مجھے تو ان کے خاندان سے دشمنی ہے، بھلا میں ان کے پاس مال کیوں رکھوں گا۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ 5 کو مدینہ واپس کر دیا جاتا، لیکن یوسف بھی چونکہ خاندان اہل بیت سے دشمنی رکھتا تھا، اس نے 2 لوگوں کو، جناب زید کو اور داؤد کو جو ابن عباس کے پوتے تھے، ان کو روک لیا اور 3 کو مدینے بھیج دیا۔ یہاں تقریباً 5 مہینے تک حراست میں رکھا گیا، اور اس کے بعد ایک مرتبہ ہشام کو معلوم ہوا کہ 5 مہینے سے مدینہ جانے نہیں دیا جا رہا ہے اور کوفے کے لوگ ملاقات کرتے جا رہے ہیں، تو ایک مرتبہ اسے ڈر محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوفے کے لوگ چونکہ ان پر ظلم کیا جاتا ہے، وہ لوگ انہیں خروج پر آمادہ کر دیں اور ان کی مدد کریں۔ لہذا اس نے یوسف کو لکھا کہ بہتر یہ ہے کہ ان دونوں کو مدینہ بھیج دیا جائے۔ اب یوسف نے کہا کہ آپ دونوں مدینہ چلے جائیں۔ ایک مرتبہ دونوں نکلے وہاں سے، کوفے سے قادسیہ کے مقام پہ پہنچے تھے کہ کوفے والوں نے ایک وفد بنا کے آپ کے پاس بھیجا اور کہا کہ ہمارے پاس 1 لاکھ آدمی تلواروں کے ساتھ تیار ہیں آپ کی مدد کرنے کے لیے، ہم ظلم سے عاجز آ چکے ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ واپس کوفہ چلیں اور ہمارے لیے امیر کی حیثیت سے ہم آپ کی بیعت کریں گے، آپ خروج کریں۔ داؤد نے کہا کہ دیکھیے زید، یہ لوگ جو ہے قابل بھروسہ نہیں ہیں، انہوں نے مولا کائنات کو دھوکہ دیا، انہوں نے امام حسن علیہ السلام کو شہید کیا، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو دھوکہ دیا، لہٰذا آپ ان پر بھروسہ مت کیجیے۔
جب ان لوگوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ داؤد جو ہے آپ سے جل رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں کہ آپ کو موقع مل رہا ہے امامی علی کا، لہٰذا آپ کو بہکا کے واپس لے جانا چاہتے ہیں، آپ کو ہم جانے نہیں دیں گے۔ داؤد واپس چلے گئے اور آپ واپس کوفہ آ گئے ان لوگوں کے پاس۔ اب کوفے میں لوگ بیعت کرنے لگے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ 1,00,000 لوگوں نے بیعت کر دی ہاتھ پہ، اور جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ بیعت در حقیقت کیا بحیثیت خلیفہ ہے، تو آپ نے کہا نہیں، نمائندہ ہے امام زین العابدین کی طرح، اور امام زین العابدین کی طرف سے میں بیعت لے رہا ہوں۔ یہ بیعت مکمل ہوئی، اور اس کے بعد ایک مرتبہ وہ موقع آیا کہ لوگوں نے کہا کہ اب خروج کرنا چاہیے۔ اب خروج جب کرنے کی باری آئی تو کیا بنیاد قرار پائے؟ تو تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ پہلی چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے ارشاد فرمایا میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے یہ جہاد کروں گا، اور دوسرا مقصد یہ بیان کیا کہ چونکہ اسلامی حکومت کے بادشاہ ہونے کے باوجود بھی یہ بادشاہ وقت مسلمانوں کے طریقوں کو چھوڑ کر عیسائیوں اور یہودیوں کے طریقے پر عمل کر رہا ہے، لہذا اسے مسلمانوں کے طریقے پر لانا ضروری ہے، لہذا جہاد ضروری ہے۔ اور کیا تیسری چیز انہوں نے یہ بتائی کہ چونکہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور ظلم کو یہ جائز سمجھتے ہیں، اور لوگوں کو اس ظلم کو منظور کر لینے کے لیے ان میں نظریہ جبر رائج کیا گیا۔ نظریہ جبر کیا ہے؟ کہ جو بھی ہوتا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ نظریہ لوگوں میں قائم کر دیا گیا تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ جو کچھ ظلم ہو رہا ہے وہ من جانب اللہ ہو رہا ہے، وہ خاموش ہو گئے۔ لہذا چونکہ یہ لوگ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تم راہ خدا میں قتال کیوں نہیں کرتے جبکہ لوگوں پر ظلم کیا جا رہا ہے؟ تو لہذا آپ نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ ظلم ہو رہا ہے لہذا مجھے اس کے لیے بھی جہاد کرنا پڑے گا۔ اور اس کے بعد ایک بات اور آپ نے ارشاد فرمائی، اور یہ ارشاد فرمائی کہ علویوں کو خصوصاً مختلف بہانوں سے قتل کیا جاتا ہے، قید میں رکھا جاتا ہے، بغیر کسی وجہ کے الزام لگایا جاتا ہے اور قید میں رکھ دیا جاتا ہے، لہذا ان مظلوموں کی حمایت میں مجھے یہ جہاد کرنا پڑے گا۔ اور اس کے بعد ایک آخری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ میں امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کی تائید کرنے والوں سے بدلہ لینا چاہتا ہوں جس طرح مختار نے بدلہ لیا۔ تو یہ 3 4 5 6 چیزیں جو ہے آپ نے بیان کی، سبب بتایا جہاد کا۔ اب جب جہاد کی بات پہنچ گئی ہشام کے پاس تو ایک مرتبہ اس نے فوراً یوسف کو لکھا کہ تم ایسا کرو کہ تمام لوگوں کو ایک دن مسجد میں جمع کرو اور اس کے بعد مسجد کو بند کر کے لوگوں کو باہر نکلنے ہی مت دو۔ تو جامع مسجد میں جو بہت بڑی تھی وہاں تمام لوگوں کو جمع کیا گیا اور یہ اعلان کیا گیا کہ اگر کوئی مسجد میں نہیں آتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا مال ضبط کر لیا جائے گا، اسے قید کر دیا جائے گا۔ لوگ مجبور ہو کے سب مسجد میں جمع ہو گئے۔ جب مسجد میں جمع ہو گئے تو مسجد کو لاک کر دیا گیا، اندر سب قید ہو گئے۔ اب اعلان ہوا کہ کون ہے جو فوج میں شامل ہونا چاہتا ہے، لوگ فوج میں شامل ہونے لگے۔ اب لوگوں کو خریدا بھی جانے لگا، لوگوں کو ڈرایا بھی جانے لگا اور اس طرح لوگوں کو ان سے جناب زید سے دور کیا جانے لگا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ 40,000 لوگ جو تیار ہوئے تھے جہاد کے لیے ان میں سے صرف 300 لوگ باقی رہ گئے۔ اب اس کے بعد ایسا موقع تھا کہ آپ نے سوچا کہ اب جہاد کرنا ضروری ہے، لہذا اعلان کیا گیا کہ فلاں وقت جہاد کیا جائے گا اور اس وقت سب لوگ آ جائیں تو صرف 218 آدمی 300 میں سے آ سکے اور 218 آدمیوں نے ایک مرتبہ جناب زید کے ساتھ جہاد شروع کیا۔ اور اس کے بعد بڑی تفصیل ہے کہ کہاں کہاں ان 218 لوگوں نے کتنے لوگوں کے سے مقابلہ کیا اور انہیں شکست دی۔ کئی موقعوں پہ 500 کی ٹکڑی آتی تھی، انہیں یہ لوگ شکست دے کے بھگا دیتے تھے۔
اور آخر میں اچھا اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک تیسرے دن یہ طے کیا گیا تھا کہ جنگ جو کی جائے گی وہ شام کے وقت روک دی جائے گی. دن میں جنگ ہوگی لیکن شام کے وقت جنگ روک دی جائے گی. لہذا جب تیسرے دن جنگ روکی گئی تو ایسے میں آپ واپس اپنے خیمے کی طرف جا رہے تھے. جنگ رک چکی تھی لیکن ایک دشمن نے اس وقت ایک تیر چلایا اور وہ تیر آ کے آپ کے دائیں پیشانی میں لگا جو آپ کے دماغ تک پیوست ہو گیا. جراح کو بلایا گیا, وہ تیر نکالنے کی کوشش کی گئی اور جب تیر نکالنے کی کوشش کی گئی تو آپ کی روح پرواز کر گئی. ہاں یقیناً آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ تیر اس خاندان پہ بڑے ظلم کیے ہیں. ایک وہ تیر بھی تھا جو جناب عباس علیہ السلام کے مشق پر لگا تھا اور پانی بہ گیا تھا اور جناب عباس علیہ السلام نے اپنا رخ موڑ لیا تھا. ایک تیر وہ تھا جو جناب علی اصغر علیہ السلام کے گلے پر لگا تھا, 6 شعبہ تیر تھا اور جناب علی اصغر علیہ السلام شہید ہو گئے تھے اور امام نے ایک مرتبہ اس لاش کو لیے ہوئے اس انداز میں آگے بڑھا اور پیچھے ہٹا تھا, انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ کہتے ہوئے آگے پیچھے بڑھ رہے تھے. اور اس کے بعد ایک تیر وہ تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ جنگ کرتے کرتے جب آواز آئی یا ایتھا نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, آپ نے تلوار رکھی نیام میں, ایسے میں ایک تیر آ کے پیشانی پر لگا تھا اور امام چاہتے تھے کہ اسے نکالے. ایک مرتبہ جیسے ہی اپنا کرتا بلند کیا ہے خون پوچھنے کے لیے, ایسے میں ایک نیزہ آ کے لگا اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام زمین پر تشریف لائے. ہاں حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ گھرانہ ہے جہاں ستم اتنے ہوئے کہ امام حسین علیہ السلام کو یکا و تنہا ایک مرتبہ شہید کر دیا گیا اور اس کے بعد گھوڑے دوڑا دیے گئے جنازے پر. عالم یہ تھا کہ جناب زینب سے جناب فضہ آ کے کہتی ہے کہ شہزادی بڑا غضب ہو گیا, گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی ہے. شہزادی نے کہا کہ اب کون سا غضب ہوگا, ارے میرا بھائی شہید ہو چکا, علی اکبر نہیں رہا, کوئی نہیں رہا. ایسے میں جناب فضہ کہتی ہے کہ نال بندی اس لیے ہو رہی ہے کہ گھوڑوں کے پوستوں سے پامال کر دیا جائے. ہر لاش ہٹا لی گئی, ایک ایک قبیلہ آگے بڑھتا تھا, اپنے وارث کی لاش ہٹا لیتا تھا. ایک لاش حسین کی باقی رہ گئی, حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے گئے ادھر سے ادھر, اور یہی وجہ تھی کہ 11ویں تاریخ کو جب امام زین العابدین علیہ السلام گزر رہے تھے لاش کے قریب سے تو عالم یہ تھا کہ چہرہ زرد ہو گیا تھا, ایسے جیسے روح پرواز کر جائے گی. شہزادی زینب نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا سید سجاد یہ تمہارا کیا عالم ہے. ارشاد فرماتے ہیں بڑی اماں, ارے جس میں بیٹا ہتھکڑیوں بیڑیوں میں پابند ہو اور باپ کا لاشا میرے گویوں کا پھل پڑا رہے, ان پر کیا گزرے گی. پروردگار اس قلیل ادا کو قبول فرما.